يفقهوا قولي. اعلی صفات کے حامل مومنین کے لیے فلاح کی نوید، جن کی نمازیں خالص اور عز و انکساری سے مزین ہوتی ہیں، جو فضول گوئی اور لا یعنی باتوں یا کاموں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ سے اپنے مال اور نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، عریانی سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرے معنی میں اپنی عصمت و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہیں پھرتے، اپنی نمازوں کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ بڑا ہی بابرکت اور سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ انسان کی تخلیق کا عمل ایسا غور طلب ہے کہ ماں کے رحم میں ایک ٹپکی ہوئی بوند وضع حمل کے آغاز سے اس کی پیدائش تک، اور پھر پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کے مراحل طے کرنے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کن کن طاقتوں، قابلیتوں اور کمالات کا حامل انسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جو بہترین کاریگر ہے، جس کے ہر عمل، ہر تخلیق میں برکت ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ ظالموں کو وقت مقررہ تک ڈھیل۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کرنے سے مقصود ہمارے لیے عبرت آموز سبق ہیں، جو بتاتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے والے انبیاء حق پر تھے اور شرک پر اصرار کرنے والے کفار باطل پر تھے۔ اس قصے میں وہی صورتحال ہے جو اس وقت مکہ میں درپیش تھی، لہٰذا اللہ کا فیصلہ بھی آخر کار لازمی اہل حق کے حق میں اور اہل باطل کے خلاف ہی ہوگا۔ قوم کے خوشحال اور آسودہ لوگ دعوت حق کی مخالفت میں آگے ہوتے۔ اللہ کے غضب سے تباہ شدہ اقوام میں پیغمبر کی مخالفت کے لیے وہ پہلے اٹھے جن کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ ان کی خوشحالی ان کی گمراہی کا خاص سبب بنی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ وہ طرز زندگی، عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں وہ آسودہ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ دعوت حق کی مخالفت کرنے والے ہی ان خصوصیات کے حامل رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اپنی زمین پر اقتدار عطا کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ خدا کے فیصلے میں چاہے دیر کتنی ہی لگے، مگر فیصلہ آخر کار اہل حق کے حق میں اور اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے۔ تمام انبیاء و رسل کی دعوت ایک ہی تھی۔ جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے، سب کی دعوت کا ایک ہی نقطہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اسی لیے کہا کہ تمام نبیوں کو ماننے والی اقوام دراصل ایک ہی امت گردانی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد حیات ایک ہی ہے۔ پھر باور کرایا کہ عمل صالحہ حلال رزق کمانے اور کھانے سے مشروط ہے۔ حرام مال کھا کر کوئی چاہے کتنی عبادات کر لیں، وہ قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حرام کھانے والے اور کمانے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والوں کی نشانی۔ مومنین و صالحین بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی اصل وجہ اللہ اور روز آخر پر پختہ یقین ہے۔ ان کا تقوی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہ ہر قدم پر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے کسی عمل سے ان کا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس غافل دنیا کی نعمتیں پا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہو۔ ذکر کی 3 کیفیات۔ نمبر 1، ذکر بیان فطرت ہے کہ یہ پیغام کوئی عجوبہ نہیں بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس سے فرار فطرت سے فرار ہے۔ نمبر 2، ذکر نصیحت ہے کہ یہ نصیحت ان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اس سے روگردانی اپنی اٹھان، اپنی ترقی سے روگردانی ہے۔ نمبر 3، ذکر شرف و اعزاز ہے کہ اس دین کو قبول کرنے سے انہیں سرفرازی نصیب ہوگی۔ اب جو ایمان نہیں لاتے کہ وہ دراصل اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔